روزہ صرف بھوک پیاس کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت گہرا روحانی سفر ہے، اور آج ہم اسی سفر کے ہر ایک قدم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا، کہ کیا یہ سب کچھ صرف بھوکا پیاسا رہنے کے لیے ہے، یا اس بھوک اور پیاس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے؟ چلے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہماری اس روحانی سفر کا نقشہ کچھ اس طرح کا ہے۔ ہم شروع کریں گے روزے کے بالکل بنیادی مطلب سے، یعنی رک جانے کا عمل، اور پھر اس کی تاریخ، اس کے انعامات سے ہوتے ہوئے اس کی اصل منزل تک پہنچیں گے، جو ہے ایک ایسی تبدیلی جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو آئیے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ روزہ، یا جسے عربی میں صوم کہتے ہیں، اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، عربی میں روزے کے لیے لفظ ہے صوم، اور اس کا سیدھا مطلب ہے رک جانا۔ اور یہ لفظ آیا کہاں سے، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ قدیم عرب پتہ ہے یہ لفظ تب استعمال کرتے تھے جب تیز ہوا چلتے چلتے اچانک رک جائے، یا کوئی سرپٹ دوڑتا ہوا گھوڑا ایک دم ٹھہر جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست استعارہ ہے، ایک میٹافر ہے۔ اور اسی استعارے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ روزے کو صوم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نفس کا جو سرکش اور منہ زور گھوڑا ہے نا، وہ اپنی راہ میں رک جاتا ہے۔ یعنی یہ روزہ اصل میں ہماری اندر کی جو خواہشات ہیں، جو امپلسز ہیں، ان کو لگام دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ہمارے نفس کو گناہوں کی دوڑ سے روک کر ایک جگہ ٹھہرا دیتا ہے۔ اچھا، روزے کا یہ جو تصور ہے، یہ صرف اسلام تک محدود نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو ایک بہت ہی قدیم روحانی عبادت ہے، جس کی جڑیں انسانی تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ چلیں ذرا اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو یہ سفر بہت پرانا ہے۔ قدیم زمانے میں ایک بادشاہ تھے، تیمورس۔ انہوں نے قحط زدہ لوگوں کی مدد کے لیے اپنی قوم کو ایک وقت کا کھانا کھانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے عبادت قرار دے دیا۔ پھر اسلام سے پہلے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، اور عاشورہ کا بھی۔ اور پھر آخرکار 2 ہجری میں رمضان کے روزے پوری امت مسلمہ پر باقاعدہ فرض کر دیے گئے، اور یہ ایمان کا ایک ستون بن گئے۔ اور ظاہر ہے ہر مشکل سفر کی طرح اس روحانی راستے پر چلنے والوں کے لیے بھی بڑے زبردست انعامات اور تحفظات رکھے گئے ہیں۔ روزے کے 3 بنیادی فائدے یا انعامات کہہ لیں۔ پہلا، یہ کہ روزہ جہنم کی آگ کے سامنے ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ دوسرا، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک خاص راز ہے، یعنی دکھاوے سے پاک۔ اور تیسرا، یہ جسم کو گناہوں کی میل سے اسی طرح پاک کرتا ہے جیسے زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے۔ اور پھر رمضان کے تو 5 ایسے خاص تحفے ہیں جو صرف اور صرف روزہ رکھنے والی امت کو ہی دیے گئے ہیں۔ سوچے ذرا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ فرشتے مسلسل اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ سفر آسان ہو۔ آخری رات کو سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کو خاص طور پر روزہ داروں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ یہ سب اس روحانی سفر کو آسان بنانے کے لیے خاص انتظامات ہیں۔ اور پھر خوشیاں۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو وہ فوری خوشی ہے جو شام کو افطار کے وقت ملتی ہے، دن بھر کی مشقت کے بعد وہ پہلا گھونٹ۔ اور دوسری وہ سب سے بڑی خوشی ہے جو آخرت میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ اور اس اجر کی عظمت کا اندازہ اس حدیث قدسی سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ مطلب یہ کہ باقی نیکیوں کا اجر تو طے ہے، 10 گنا 100 گنا، لیکن روزے کا اجر وہ بے حساب ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے سفر کے راستے اور اس کے انعامات کی بات کی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سفر کی اصل منزل کیا ہے؟ آخر ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جسمانی عمل کے پیچھے حتمی روحانی مقصد کیا چھپا ہے۔ قرآن خود اس مقصد کو بالکل واضح کرتا ہے کہ روزے کا مقصد ہے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا شعور، پرہیزگاری، اللہ کی موجودگی کا ایک ایسا احساس جو ایک ڈھال کی طرح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہی رمضان کا سب سے بنیادی مقصد ہے۔ اور اگر تقوی اس سفر کی منزل ہے تو احسان کو آپ اس روحانی پہاڑ کی چوٹی سمجھ لیں۔ احسان ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، عبادت میں کمال
اور خلوص کی وہ حالت جس تک پہنچنے میں روزہ ہماری مدد کرتا ہے۔ احسان کے بھی 2 درجات بتائے گئے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ایک دم آمنے سامنے۔ اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو بنیادی درجہ یہ ہے کہ یہ جانو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہیں پر روزہ براہ راست احسان کے حصول سے جڑ جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی انسان تنہائی میں بھی، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، کھانے پینے سے رکا رہتا ہے تو وہ اصل میں خود کو اسی شعور کی تربیت دے رہا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی تو احسان کی بنیاد ہے۔ اب اس سفر میں ایک سب سے بڑی اندرونی رکاوٹ بھی ہے، اور وہ ہے ہمارا اپنا نفس۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ اس اندرونی دشمن پر قابو پانے کا سب سے مؤثر ہتھیار کیسے بنتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک بیرونی دشمن یعنی شیطان جسے رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ایک اندرونی دشمن بھی ہے یعنی ہمارا نفس۔ اور سچ پوچھیں تو یہی بڑا چیلنج ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نفس نے تو خود شیطان کو بھی گمراہ کیا تھا۔ تو جب بیرونی دشمن راستے سے ہٹ جاتا ہے تو رمضان ہمیں اس زیادہ طاقتور اندرونی دشمن پر فتح پانے کا ایک زبردست موقع فراہم کرتا ہے۔ تو پھر اس اندرونی دشمن کو ہرایا کیسے جائے؟ ایک بزرگ ہیں، شیخ فرید الدین عطار۔ انہوں نے اس کے لیے 3 ہتھیار بتائے ہیں۔ پہلا، خاموشی کا خنجر، دوسرا، تنہائی کا نیزہ، اور تیسرا، بھوک کی تلوار۔ اور روزہ ہمیں یہی بھوک کی تلوار چلانے کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کو قابو میں لا سکیں۔ چلیں جی، اب ہم اپنے اس تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہاں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اس 1 مہینے کی جو روحانی ٹریننگ ہے، اس کا ہماری باقی زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس مقصد کو بالکل کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات اور برے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی بات بالکل صاف ہے۔ اصل مقصد جسمانی مشقت نہیں بلکہ اندرونی تبدیلی ہے، اخلاق کو سنوارنا ہے اور کردار کو پاک کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، رمضان میں جو یہ اللہ کا شعور اور احساس ہمیں ملتا ہے، جو تبدیلی آتی ہے، کیا یہ پورا سال ہمارے ساتھ رہے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔